کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد، وہ کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ، کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ کیا کسی کو پکڑا گیا؟ کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئیں؟ فضل الرحمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی، چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا. کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی؟ کچھ کیا تھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی CDA ان کی مدد کرے گا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی، جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور یہ جو ہراساں کر رہے ہیں، خواتین کی فکر نہیں کر رہے، لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا، ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی؟ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں. دوسری چیز، میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں. میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں وہ بار ایسوسیشنز جو اس کی مذمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے، اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللیگل فیصلہ کیا ہے، غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، وہ جو نہیں کر رہے، آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی اب دیکھ رہی ہے. ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں، ملک کے حالات برے ہیں. انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی، جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا. قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں، اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. جو بھی آپ کریں گے اس وقت، جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے، ملک نیچے ہی جاتا رہے گا. اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. جو سری لنکا کے اندر حالات ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں، یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا. ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چور. چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرنی. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں. انہوں نے جو FIA میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں، یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں. انہوں نے نیب ختم کرنی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن. ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا. اس لیے
सब के लिए, न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए, मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। और मैं अपने सहाफ़ियों को, मैं पहले तो सलूट करता हूँ वो सहाफ़ी जो आज खड़े हुए हैं इस मुल्क की खुददारी के लिए और हक और सच के लिए, जिनके पीछे आज FIRs काटी जा रही हैं, जिनको गद्दार कहा जा रहा है, जिनको गद्दार कहा जा रहा है वो कौम उनको बड़ी देर से जानती है। ये वो लोग हैं जिनको सारे लोग इनकी क्रेडिबिलिटी मानते हैं, जिनके ऊपर काट रहे हैं FIRs, और फिर जो डराया जा रहा है सहाफ़ियों को। और मैं आज उन सहाफ़ियों से पूछता हूँ जो हमारे 3.5 साल के दौर में हमें कहते थे कि जी हम कोई आज़ादी राय पे पाबंदी डाल रहे हैं, हमें जितनी तनकीद हुई पाकिस्तान की किसी तारीख़ में हुकूमत को नहीं हुई। और मुझे ये भी पता है कि बाहर से पैसा किधर आया और किन किन मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों पे लगा जिन्होंने पूरी कैंपेन हमारे अगेंस्ट चलाई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।